اب اگر عورت کسی لحاظ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، چاہے مطلب میں نے جو پہلے کنڈیشنز بتائی ہیں کہ بیماری ہے، الٹیاں ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہے، کمزوری ہے، ویکنس ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کو محسوس ہوتی ہے، تو وہ پھر قضا کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر صداقت جبین ہے۔ 30-35 سال میں نے حکومت کے سرکاری اسپتال جو ہے لیڈنگ اسپتال میں ایک گائنیکالوجسٹ اور آبسٹریشن کی حیثیت سے کام کیا، اور میں پروفیسر ریٹائر ہوئی۔ آج جو ہے وہ آپ لوگوں کے انفارمیشن کے لیے جو میں کچھ باتیں کروں گی وہ رمضان سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ہماری خواتین کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس میں وہ اکثر پوچھتی رہتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایجوکیشن اسلامی تعلیمات کا بہت فقدان ہے، لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے، بچیاں عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اسلامی لحاظ سے کیا چیز ٹھیک ہے یا کیا نہیں۔ ایون ہمارے بہت سارے مردوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، تو یہ عورتیں جو ہیں پھر بیچاری ایک دوسرے سے پوچھتی رہتی ہیں، جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتی ہیں۔ ابھی جو ہے آج کل جو گائیڈ لائن ایشو ہوئی ہیں جو کہ پیما نے کیا، پیما جو ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، اور اس کا جو ویمن ونگ ہے اس نے رمضان کے حوالے سے پچھلے سال بھی کی تھی، مطلب وہ ہر سال گائیڈ لائن ایشو کرتے ہیں جو کہ ڈاکٹروں کے لیے بھی بڑی مفید ہے اور جو خواتین ہیں اس کے لیے بھی مفید ہے۔ تو میں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے خیال ہوا کہ کیوں نہ میں اس کو آپ عام لوگوں کے انفارمیشن کے لیے یا عام لوگوں کی آگاہی کے لیے میں تھوڑی سی باتیں جو بہت ضروری ہیں، اتنے بہت سارے پوائنٹس ہیں، بہت سارے فقہی مسئلے ہیں، لیکن اتنا ٹائم مطلب انسان لمبا ٹائم، لیکن چھوٹے ٹائم میں آپ کو کچھ مفید باتیں بتاؤں گی۔ اور یہ جتنی بھی جو گائیڈ لائنز تیار ہوئی ہیں یہ عام لوگوں نے نہیں کیے، یہ بہت بڑے جو ہمارے فقہا ہیں، مثلاً جو ایک آسان فقہ جو ہے جو مولانا یوسف اصلاحی کی فقہ کی کتاب سے لیا گیا ہے، پھر اسلامک کونسل جو فقہ کی کونسل ہے اس سے لی گئی ہیں گائیڈ لائنز، پھر اسلامک آرگنائزیشن آف میڈیکل سائنسز تھے، تو یہ جو ہے بہت اتھینٹک کتابوں سے لے کے یہ گائیڈ لائن تیار کی ہیں، یا میں نے یا کسی گروپ میں خود سے بیٹھ کے نہیں کی، تو اس میں بہت ساری جو حقیقت ہے جو کہ ہمارے فقہا نے بڑے بڑے سوچو اور مسائل دے کے حدیث کا مطالعہ کر کے یہ ایشو کی ہیں۔ اب سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے وہ ہماری اکثر حاملہ خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، تو ان کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ خاص کر کے پی میں ہمارے ماشاءاللہ بات پورے پاکستان میں ہے، لیکن یہ کہ روزہ اور ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں رکھنے میں اور اس میں، تو ظاہر رمضان آیا ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا بہت بار برکت مہینہ ہے، اس میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے احکامات جاری کیے ہم اس کے مطابق روزے رمضان کو استقبال بھی کریں اور روزہ رمضان کو گزاریں بھی، اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو ہماری مادی اور طبعی اور روحانی خامیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں اور ایسے اپنی عادات کو بنائیں کہ جو ہمارے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کامیاب کرے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکا پیاسا صبح سے شام تک کھانا بند کر دیں اور بس یہ روزہ ہے۔ روزے کا ایک خاص مفہوم ہے، روزے کا ایک خاص مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ روزہ ہر امت پہ فرض کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ روزہ ایسی فرض عبادت ہے جس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو آپ دیکھیں اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے کمال کے مطابق روزہ اگر رکھتے ہیں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں۔ اجر اس دنیا میں اس طرح زیادہ ہے کہ اگر ہم اس کے لحاظ سے اپنی اصلاح کر دیں روزمرہ کی زندگی میں، روزے رمضان کے بعد بھی اس کو اپنائیں، تو ہماری زندگی جو ہوگی اسلامی اصولوں پہ چلنے لگے گی، اور ہم بہت سارے مشکلات سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں گے۔ بے شک طرح بہت ساری باتیں ہیں جو عام خواتین کو پتہ بھی ہوں گی، لیکن جب دوسرا بندہ کوئی بتاتا ہے تو اس بندہ ذرا غور سے سنتا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے ہمارا خواتین کو وہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ حمل کے دوران ان کا پرابلم ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ میرے پاس بھی جو خواتین آتی ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں کہ بھئی روزہ رکھنے سے مجھے تکلیف ہوگی، اور زیادہ تر ان کا کنسرن بچے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ روزہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ جب کھانا پینا نہیں کریں گے تو بچے کو خوراک نہیں پہنچے گی، اور جب بچے کو خوراک نہیں پہنچے گی تو بچہ کمزور ہوگا یا بچے کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت کا نظام بنایا ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے۔
ظاہر نسل انسانی کے لیے دنیا قائم کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ماحول، ہر لحاظ، ہر موسم کے لیے ایک سسٹم بنایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا کہ جب بچے کو خوراک ہر حال میں ملتی ہے انلیس کہ کوئی اس کو خاص بیماری نہ ہو. ماں بھی اگر ٹھیک ٹھاک ہے، جیسے ماں صحت مند ہے، اس کو کوئی رسک نہیں ہے اور وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، تو وہ روزے رکھ سکتی ہے. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کو کوئی بیماری ہوتی ہے، جیسے پریگننسی کے ساتھ کوئی بڑی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا کارڈک پرابلم ہے، یا بہت زیادہ الٹیاں آ رہی ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہے، یا ویکنس آ رہی ہے اور بے ہوشی کے علامات آ رہی ہیں، تو اس حالت میں جو ہے وہ روزہ قضا کر سکتی ہے. یہ فقہ کے مطابق ہے کہ روزہ قضا کر. اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ قضا کیا ہے، فدیہ کیا اور کفارہ کیا ہے. قضا وہ ہے کہ جب آپ ایک روزہ چھوڑتے ہو کسی مجبوری کے تحت، کسی عذر کے تحت چھوڑتے ہو، تو اس کو آپ اس کے بدلے میں آپ کو کسی وقت بھی وہ روزہ رکھنا پڑتا ہے، چاہے ایک ہے، چاہے دو ہے، چاہے 10 ہے. جتنے روزے آپ نے چھوڑے ہیں وہ آپ کو رکھنے پڑتے ہیں، اس کو قضا کہتے ہیں، کیونکہ آپ سے وہ قضا ہو گیا، آپ نے اس کو قضا، جیسے قضا نماز ہوتی ہے اسی طرح قضا روزہ بھی ہوتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے فدیہ ہوتا ہے. فدیہ اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا شخص یا عورت بیمار ہے جو ایسی بیماری ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی صورت نظر نہیں آتی، جیسے فالج کی مریض ہے یا بے ہوش ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ وہ بیڈ پہ پڑی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، دوائیاں کھانی ہیں، تو اس میں یہ اور یہ بھی امید ہے کہ وہ مطلب فیوچر میں بھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گی کہ اپنے قضا روزے پورے کرے. اس حالت میں فدیہ ہوتا ہے. فدیہ کا یہ ہے کہ آپ نے اتنی مقدار میں دینا ہے، یا پیسے دیں یا گندم دیں یا جو دیں، یا تو تقریباً جو ہے فقہ کے لحاظ سے 2.25 کلو گندم، یا احتیاطاً 2 کلو گندم کی جو قیمت ہے، یا جو گندم ہے، یا 3.5 کلو جو ہے، یا کشمش ہے، یا کھجور ہے، یہ آپ اس کے مطابق اس لحاظ سے جتنی قیمت اس میں پڑتی ہے وہ آپ جو ہے وہ فدیہ اپنے ایک روزے کے بدلے میں وہ ایک فدیہ آپ ادا کریں، چاہے جتنے روزے آپ نے چھوڑے اتنا اس لحاظ سے فدیہ ادا کریں گے. تیسری چیز کفارہ ہے. کفارہ جو ہوتا ہے وہ مغفرت کی وجہ کی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے اور اس کا آپ کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو. تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انٹینشنلی، جیسے آپ جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے روزہ آپ چھوڑتے ہیں، تو اس کا پھر ظاہر کفارہ ہے. کفارہ زیادہ سزا کے طور پہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسلسل 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں. مسلسل کا مطلب ہے کہ اگر ایک روزہ بیچ میں آپ سے ٹوٹ بھی گیا، لیکن دوبارہ آپ وہیں سے 60 روزے شروع کریں گی، یا پھر 60 اگر روزے نہیں رکھ سکتے، آپ کی مجبوری ہے. اب یہ نہیں کہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں اور آپ کہیں کہ بھئی جی میں اس کا کفارہ دوسری صورت میں دوں. ہاں، اگر روزے مجبوری سے نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ نے 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ اگر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چھوڑتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی، اور عام لوگوں کو اس بات کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا. اب اگر عورت کسی لحاظ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، چاہے مطلب میں نے جو پہلے کنڈیشنز بتائی ہیں کہ بیماری ہے، الٹیاں ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہے، کمزوری ہے، ویکنس ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کو محسوس ہوتی ہے، تو وہ پھر قضا کر سکتی ہے. مطلب اگر وہ روزہ جتنے نہیں رکھے وہ بعد میں رکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر بچے کی گروتھ دیکھے جائے کہ اگر ڈاکٹر بتاتا ہے یا الٹرا ساؤنڈ سے کسی چیز سے ایسے علامات پتہ چلتی ہے کہ روزہ رکھنے سے بچے کی گروتھ افیکٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم گروتھ ریٹارڈیڈ بیبیز کہتے ہیں، جن کو نیوٹریشن آلریڈی پہلے نہیں کم ہوتی ہے. تو اس حالت میں بھی عورت جو ہے ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ قضا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ دودھ پلانے والی ماؤں کا مسئلہ ہے کہ دودھ پلانے میں اگر پہلے 4 مہینے میں عورت جس میں صرف بچہ دودھ ہی پیتا ہے، تو ظاہر عورت دودھ پلاتی ہے تو مسلسل دودھ پلانے سے اس کی اپنی کمزوری ہو جاتی ہے، خوراک کی وجہ سے اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. اگر کہ وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ دودھ پلاتے ہوئے ان چیزوں کا علامات ہوتی ہیں تو وہ بھی قضا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر 6 مہینے تک کے بعد بھی دودھ پلا رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ بھئی میں دودھ پلاتے ہوئے مجھے کمزوری محسوس ہوئی ہے، یا چکر آئے ہیں، یا مجھے پیاس لگتی ہے اور میں دودھ صحیح نہیں پلا سکتی، تو وہ بھی قضا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ نارمل تندرست عورت پریگننٹ ہے، پہلے 3 مہینوں میں اگر اس کو وومیٹنگ ہے اور وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے تو کر سکتی ہے، یا بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، یا پین ہے، یا ایمرجنسی میں اس کو کوئی ٹریٹمنٹ لینی ہے تو وہ قضا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے الگ اور صحت مند ہے،
بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا بچے کی گروتھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعد میں قضا رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے عام حالات میں۔ اس کے علاوہ جو ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اب کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اگر کہ ان انٹینشنلی بے ہوش ہو گیا، جیسے روزے کی حالت میں ایک دم سے بے ہوشی آ گئی ہے، تو اگر وہ روزے سے ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عورت کی جو کیا کہتے ہیں منہ بھر کے جیسے کیا کہتے ہیں نا الٹی آ جاتی تو کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس فقہا نے کہا ہے کہ اگر ان انٹینشنلی یعنی جان بوجھ کے الٹی نہیں کی ہے، وامٹنگ نہیں کی ہے، اور وہ حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیونکہ روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نالیاں ہیں، جیسے خوراک کی نالی ہے، پیشہ مطلب پخانے کی ہے، یا عورت کی اندرونی نالی ہے، یا ناک کی نالی، اس سے جو چیز اندر حلق میں جائے گی، انٹسٹائن میں جائے گی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو جسے کہتے ہیں نا نالیاں سوراخ جو ہوتی ہیں جسم کی، تو اس لیے جو چیز اگر آپ کے وومٹنگ ہوئی ہے اور اندر نہیں چلا گیا، یا آپ کے سوڑوں سے یا منہ سے خون آ رہا ہے اور وہ نیچے حلق میں چلا نہیں گیا اور ذائقہ محسوس نہیں ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب روزہ کس چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ اور اس کے علاوہ عورت کی جو بعض پرابلمز ہوتی ہیں نا، جیسے کیسے بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا ڈسچارج ہوتا ہے کہ مواد نکلتا ہے، تو وہ پریشان ہوتی ہیں کہ اس نماز اور روزہ خراب ہو جائے گا۔ نارمل فزیولوجیکلی تو ایکسیپٹیبل ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پریگننسی میں زیادہ ڈسچارج ہوتا ہے یا انفیکشن میں ڈسچارج ہوتا ہے، تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ عورت نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرے، جو جگہ کپڑے صاف پہنے، صاف وضو کرے، اور نماز اور روزہ مطلب روزہ رکھے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے اس میں۔ اب جو ٹوٹ کن چیزوں سے جاتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو آپ انٹینشنلی آپ کوئی بھی چیز کھائیں گے، یا یہ جیسے بے ہوشی آتی ہے نا انٹینشنل بے ہوشی، جیسے کسی کو روزے میں تھا اور اس کو انستھیزیا دیا گیا، ایسی چیزیں اس کو استعمال کی گئیں کہ وہ بے ہوش ہے یا علاج کے لیے، تو پھر وہ روزہ نہیں رہتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے عورت کا مسلسل پیشاب جا رہا ہے، بعض جیسے فسٹولا کے پیشنٹس ہوتے ہیں مسلسل پخانہ جا رہا ہے، یا مسلسل ڈسچارج ہے، یا مسلسل ایسے ہے کہ بلیڈنگ ہے، وہ میں بعد میں تھوڑی سی ڈسکس کروں گی بلیڈنگ کے کیا مسائل ہیں، تو ان چیزوں سے بھی روزہ رکھ سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، بشرطے کہ اپنے آپ کو ہر نماز کے لیے طہارت کریں، صاف کپڑے پہنیں، وضو تازہ کریں، اور اپنی نماز اور جو بھی آپ کے ادا کریں، روزہ وہ رکھ سکتی ہے۔ بعض دفعہ یہ پرابلم دوسری جو ہوتی ہیں وہ ہمارے جو ہوتے ہیں ماہواری کے دوران کے مسئلے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو سارا رضاعت اور حمل کا مسئلہ تھا، لیکن اس کے علاوہ خواتین کے جو مسائل زیادہ تر ہوتے ہیں وہ ماہواری کے ہوتے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا مسائل ہے، فقہی لحاظ سے کیا کرنا چاہیے۔ تو ماہواری کا یہ ہے کہ اگر عورت کی ماہواری کسی وجہ سے بھی بند ہے، پریگننسی کی وجہ سے بند ہے، یا اس کے روٹین مینسز ایسے ہیں 2-4 مہینے بند ہے، اس کو تو مطلب ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، اس کا کوئی منع نہیں ہے ماہواری بند ہونے کے۔ اب ماہواری جو مہینے کے مہینے آتی ہے اس کے تھوڑے سارے اصول ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ماہواری کو دیکھا جاتا ہے کہ نیچرل اس کا فکس ڈیز ہے، اور فقہی لحاظ سے جو نارمل ماہواری سمجھی جاتی ہے وہ 3 دن سے 10 دن تک ہے، اور جو ہے اور اس کے درمیانی وقفہ 2 سائیکل کا وقفہ 15 دن سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کی بات ہے کہ اگر ایک عورت ہے اس کا مینسز جو ہے وہ 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیچرل ماہواری کے علاوہ آپ کی جو ایب نارمل بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ آپ کی بیماری میں آتی ہے، تو وہ اس میں آپ کو نماز کی بھی ہے اور روزے کی بھی ہے۔ اب اگر عورت ہے جس کا 10 دن سے زیادہ بلیڈنگ ہے تو وہ جو ہے وہ 10 دن گزر جائے تو نہائے، اپنا صاف ستھرے کپڑے پہنے، روزہ شروع کر دے، اور وہ ہر نماز کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ فقہا نے یہ کیا ہوا۔ اسی طرح اگر 2-3 دن سے کم ہے مینسز تو وہ 10 دن کا انتظار نہیں کرے گی کہ 10 دن میرے پورے ہوں تو میں نہاؤں گی۔ جیسے ہی مینسز 10 دنوں کے درمیان جیسے ہی بلیڈنگ بند ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، چاہے وہ 3 دن میں، چاہے وہ 4 دن میں، چاہے وہ 5 دن میں ہے، تو وہ اپنا نہا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور جو ہے وہ نماز اور روزہ اپنا شروع کر سکتی ہے۔ تو یہ اس میں بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے سائیکل کتنا ہے عورت کا اور کتنے دن تک رہتا ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے اب جو ہے بعض دفعہ بلیڈنگ ہوتی ہے، مثال کی بات ہے کہ تھریٹن مسکیریج جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ارلی ابارشن میں اکثر بلیڈنگ ہوتی ہے، یا پھر آئی یو سی ڈی جو چھلا رکھتے ہیں اس کے ساتھ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا عورت نے کوئی ہارمونز لے رہی ہے اور اس کے درمیان تھوڑی سی بلیڈنگ ہو گئی ہے، تو وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس کے میں یہ ہے کہ وہی اپنا روزہ کنٹینیو رکھے گی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اس کو قضا نہیں کرنا پڑے گا، وہ نماز بھی اس میں وہ پڑھ سکتی ہے. ابھی جو ہے دوسری جو شرائط ہیں وہ جو ہے عورت کا جو ہے ڈلیوری کے بعد کا ہے. اب پریگننسی میں اگر کہ پہلے 3 مہینے میں یعنی 3 مہینے سے کم میں جو ابارشن ہوا ہے اور اس میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ اس کو مینسس کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا، یعنی اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 10 دن تک ہے. مطلب اگر کسی کا ابارشن ہو گیا ہے تو 10 دن میں وہ صاف ہو گئی ہے تو وہ جو ہے 10 دن تک انتظار کر سکتی ہے. اگر 10 دن سے زیادہ بلیڈنگ ہے تو وہ پھر اپنا وہی نہا کے کپڑے چینج کر کے اور اپنا روزہ نماز کر سکتی ہے. یہ نہیں کہ وہ انتظار کرے گی کہ یہ کب ختم ہوگا، مطلب اس کا میکسیمم ٹائم جو ہے 10 دن تک ہے. لیکن جو ہے عورت جو 3 مہینے سے زیادہ کا ابارشن ہوا ہے یا اس کی پوری ٹائم کی بچے کی ڈلیوری ہوئی جو ہم 40واں کہتے ہیں نا، تو 40 دن جو اس ڈیوریشن کا جو ڈلیوری ہوتی ہے اس میں 40 دن تک میکسیمم 40 دن تک ہے کہ 40 دن تک عورت انتظار کر سکتی ہے اس کے بعد. لیکن یہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ 40 دن ضروری نہیں ہے، اگر درمیان میں 10 15 20 دن کے بعد بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی نماز روزہ شروع کر سکتی ہے.